رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قابل قدر حاضرین و سامعین کرام، جس طرح ایک انسان زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہے، بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور ہر دور میں انسان کے اوپر مختلف قسم کے آلام اور مصائب اور مشکلات آتے رہتے ہیں، اسی طرح اگر اقوام عالم کو دیکھا جائے تو دنیا کے اندر موجود تمام قومیں اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف حالات کا سامنا کرتی ہیں۔ تاریخ اسلام ہی کو اگر ہم دیکھ لیں تو مسلمانوں کے عروج کا زمانہ اور پھر مسلمانوں کے زوال کا زمانہ، مختلف ادوار میں مسلمانوں کی ترقی کرنا اور پھر مسلمانوں کا دنیاوی ترقی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ ساری ہماری تاریخ اسلام کا حصہ ہیں۔ لیکن کسی بھی قوم کو اور کسی بھی دنیا کے حصے کو اگر آپ دیکھیں تو جہاں ان کی ترقی اور عروج کے اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح اگر وہ زوال پذیر ہوتی ہے تو زوال کے بھی ان کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ وہ وجوہات اور وہ اسباب کہ جو کسی قوم کو ترقی کی منازل سے عروج سے نیچے گرا دیتے ہیں، اور وہ وجوہات کہ جن کی وجہ سے ایک قوم بلندی سے نیچے کی طرف آ جاتی ہے، یاد رکھیے ہمارے اسلام نے ان تمام اسباب کا ہمیں تعلیم اور تربیت بھی دی ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کی ہمیں درس بھی دیا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے قومیں عروج پاتی ہیں، اور ان اسباب سے بھی بچنے کا ہمیں کہا ہے کہ جن کی وجہ سے قومیں بلندی سے نیچے کی طرف آ کے گر پڑتی ہیں اور پھر وہ سر نہیں اٹھا سکتی۔ مسلمان ہونے کے ناطے کسی قوم کا اور خصوصاً مسلمانوں کا جو ترقی اور عروج کا بنیادی سبب ہے وہ قرآن و سنت پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک
مسلمانوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بسر کیا، اس وقت تک مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کی۔ لیکن جس عالم میں بھی اور جس دور میں بھی مسلمانوں نے قرآن و سنت سے انحراف کیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو یکسر بھلا دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا اور عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو پھر مسلمانوں کے جو زوال تھا اور مسلمانوں کی شکست کو بھی پھر تاریخ نے اپنے اندر محفوظ کیا۔ یاد رکھیے، قرآن و سنت پہ عمل ہی مسلمانوں کو پوری دنیا کی حکومت عطا کرتا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا گر اور طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن و سنت ہی کی وجہ سے تاریخ میں مسلمانوں نے ترقی کی، اور پھر قرآن و سنت نے ترقی کے لیے اور پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو مختلف اجزاء اور مختلف عناصر دکھائے، ان میں سے سب سے پہلا عنصر اور ترقی کا سب سے پہلا راز وہ ہمیں قرآن عدل و انصاف بتاتا ہے۔ عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی وہ عدل و انصاف معاشرے میں قائم ہوتا ہے، انسان کی خانگی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور پوری دنیا میں جب عدل و انصاف کا پرچم بلند ہوتا ہے تو وہی قوم پھر ترقی کرتی ہے، کہ جہاں پر اپنے اور پرائے کے لیے قانون علیحدہ علیحدہ نہ ہو، شریف ایک مالدار اور غریب شخص کے لیے، حاکم اور محکوم کے لیے، غلام اور آقا کے لیے، نوکر اور مولا کے لیے اگر ایک قانون ہوگا اور اس قانون کی بالادستی ایسے ہوگی کہ ہر شخص اس معاشرے کا اس قانون پہ عمل کرے گا اور اس کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ ہوگا، تو یقیناً وہی قوم ترقی کرے گی۔ قرآن و سنت میں بار بار اس بات کا درس دیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر خصوصاً شہداء للہ بالقسط، بلکہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہ ہو کہ کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی عداوت اور دشمنی کہیں تمہیں بے انصافی پہ نہ ابھار دے، بلکہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ عدل و انصاف ہی پہ قائم رہنا، عدل و انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرنا، چاہے وہ تمہارے اپنوں کے متعلق ہو یا اس قوم کے متعلق ہو جن کے ساتھ بظاہر دنیا میں تمہاری دشمنی یا دنیا میں تمہاری ان کے ساتھ نہ لگی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، ہر معاملے میں اور خصوصاً انصاف کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تو قرآن و سنت میں عدل و انصاف کا پرچم بلند کرنے کا حکم جا بجا دیا گیا ہے۔ جہاں پر بھی گواہی کا حکم آیا اللہ نے قسط کا لفظ استعمال فرمایا، اور قسط کہتے ہیں انصاف کو۔ جب بھی تم گواہی دو انصاف کے ساتھ گواہی دو، جب بھی تمہیں فیصلہ کرنا پڑے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، جب بھی دو بندوں کے درمیان فیصلہ ہو، دو قوموں کے درمیان فیصلہ ہو، تو تم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جب تک عدل و انصاف معاشرے میں قائم رہے گا، چاہے وہ گھر کی سطح پر ہو
یا چاہے وہ محلے اور شہر کی سطح پہ ہو یا پورے عالم اور ملک کی سطح پہ ہو، جب انصاف قائم ہوگا اور ہر شخص کو انصاف ملے گا تو وہی معاشرہ پھر ترقی کرے گا۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے، قریش کا ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا بنو مخزوم، اس کی ایک عورت تھی فاطمہ بنت اسود، اس نے چوری کی۔ چوری کی پاداش میں اس کا ہاتھ چونکہ کاٹنا تھا، جس طرح کے اسلامی حد ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب بنو مخزوم کی اس عورت پہ جب چوری ثابت ہوئی اور اس کا ہاتھ کٹنا یقینی ہو گیا کہ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو بنو مخزوم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنی چاہیے، آپ کے لیے کسی بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کے بڑا قریب تر ہو، تاکہ ہم اسے سرکار کے پاس بھیجیں اور وہ جا کے ہماری اس مجرم کے حق میں شفاعت کرے، سفارش کرے، تاکہ ہماری یہ عورت جو ہے وہ ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پورے عرب میں ہماری بڑی رسوائی ہوگی۔ ہم قریش ہیں اور پھر قریش میں بنو مخزوم بڑا معزز قبیلہ ہے، تو یقیناً یہ ہماری رسوائی کے لیے بہت بڑا سبب ہوگا۔ اس رسوائی سے بچنے کے لیے ہماری اس عورت کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے۔ اب کسی میں تو اتنی ہمت تھی نہیں کہ حضور کے سامنے جا کے جو ہے وہ عرض کرتا، تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے اور حضرت حسنین کریمین کے ساتھ اکٹھے حضور کی گود میں بڑے ہوئے تھے، وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ صحابہ ساتھ لے کے گئے اور انہیں سمجھایا کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی جائے، سفارش کی جائے۔ حضرت اسامہ بھی چھوٹے تھے، بچپنا تھا، وہ آئے اور انہوں نے آ کے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ اس عورت کی سزا معاف کر دی جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کیونکہ وہ قریش کی بنو مخزوم کی ایک عورت ہے اور بڑا معزز قبیلہ ہے، اس کی وجہ سے وہ شرمندہ اور رسوا ہو جائیں گی پوری دنیا میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھ گئے کہ یہ اس کی بات نہیں ہے، کسی نے اس کو بھیجا ہے۔ آپ نے فوراً منادی کو بھیجا اور مدینہ شریف میں اعلان کر دیا گیا، سب کے سب صحابہ کرام مسلمان سارے کے سارے جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا عدل و انصاف کے متعلق، اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان فرمایا اور تنبیہ دی کہ میرے امتیوں، انما ہلک الذین من قبلکم، پتہ ہے تمہیں تم سے پہلی امتیں کس بات کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، ان پہ اللہ کا عذاب کیوں آیا، ان کا معاشرہ کیوں خراب ہوا؟ کیا تمہیں پتہ ہے پچھلی قومیں جو تم سے پہلے گزری ہیں ان کی تباہی کے اسباب کیا تھے؟ حضور نے فرمایا سنو، ان کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی تھا، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب ان میں کوئی مالدار اور معزز آدمی اگر چوری کرتا تو اس کو وہ چھوڑ دیتے، تھوڑا بہت جرمانہ لے کے، پیسے وغیرہ لے کے اس کو چھوڑ دیتے کہ یہ تو بڑا معزز آدمی ہے، بڑا مالدار اور امیر آدمی ہے، اگر ہم اس کو سزا دیں گے، اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو پھر یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، اس کی تو رسوائی ہو جائے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، حضور نے فرمایا جب ان میں کوئی ضعیف اور کمزور غریب آدمی اگر چوری کرتا تو پھر اس پہ وہ حد جاری کرتے اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتے۔ حضور نے فرمایا اے لوگوں، میرے امتیوں سن لو، اگر میری بیٹی ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم تو اس کی بات کر رہے ہو، اگر میری سگی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنے سے نہ روکتا، اس کا ہاتھ بھی میں کٹوا دیتا۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ کرام ڈر گئے اور پھر اسی عورت کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا گیا۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام امت کو یہی درس دیا، انصاف قائم کرنے کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف جب بلا تفریق قائم ہوگا، اس میں کسی امیر اور غریب کا لحاظ نہیں ہوگا، حاکم و محکوم کا لحاظ نہیں ہوگا، تو یقیناً وہ معاشرہ پھر ترقی کرے گا، کیونکہ اس میں انصاف، اور پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو حدود قائم کی ہیں،
شریعت مطہرہ نے جو سزائیں اور جو تعزیرات کا حکم دیا ہے، یاد رکھیے ان تمام کے پیچھے یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ امن قائم ہو، انصاف کی بالادستی جب ہوگی تو معاشرے میں پھر امن قائم ہوگا۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے جہاں شراب پینے والے پہ حد کا حکم جاری کیا ہے، زنا کرنے والے پہ حد کا حکم جاری کیا ہے، چوری کرنے والے پہ، ڈاکہ ڈالنے والے پہ، جو شخص کسی عورت پہ، پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے اس پہ چوری کی سزا، اسی طرح مختلف سزائیں جو اسلام نے تجویز دی ہیں، یاد رکھیے ان میں فلسفہ یہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی ضروری بات وہ یہ کہ اسلام نے ان تمام سزاؤں کو بند کوٹھڑی میں ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ حاکم وقت پہلے جو ہے وہ ٹرائل کرے، اس پہ کیس چلائے، جب وہ ثابت ہو جائے تو بند کوٹھڑی میں اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، یا بند کوٹھڑی میں اس کا جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے۔ نہیں، اسلام نے برملا یہ کہا ہے۔ قرآن کی سورۃ نور آپ پڑھ کے دیکھیے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کرنے والے کی حد کو ذکر کیا کہ اگر زانی اور زانیہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، تو اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب وہاں پہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا جب ان پہ سزا جاری کی جائے، ان کو کوڑوں کی سزا دی جائے تو سر عام دی جائے تاکہ سارے لوگ آ کے ان کو دیکھیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی حد بھی جاری کی گئی، زنا کی حد بھی جاری کی گئی، چوری کی حد بھی جاری کی گئی، حد قذف پاک دامن عورت پہ اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکتا اس پہ حد جاری کی گئی۔ کوئی حد ایسی کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ بند کوٹھڑی میں پردوں کے اندر دی گئی ہو، بلکہ تمام سزائیں وہ لوگوں کے سامنے دی گئیں، وہ اس لیے تاکہ اور لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ اگر کوئی شخص چور کو سزا دیتا ہے، کسی معاشرے میں سزا ملتی ہے اور تمام لوگ معاشرہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی چور کو سزا مل رہی ہے، تو جتنے اور لوگوں کے چوری کے ارادے ہوں گے وہ اسی وقت ترک ہو جائیں گے۔ اگر ایک زانی کو سزا سر عام دی جاتی ہے تو یقیناً زنا کرنے والے زنا سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گے۔ اگر ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے والے کو سر عام کوڑے لگائے جاتے ہیں تو اور لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اسی طرح اعلیٰ حاضر القیاس، قتل کرنے والے کی سزا، ہمارے اس معاشرے میں پھانسی کی سزا پوری دنیا میں ہے، اکثر ممالک میں ہے، لیکن وہ پھانسی کی سزا ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب پھانسی کی سزا سر عام دی جائے، بڑے بڑے چوراہوں پہ دی جائے تو اسلام یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں مغرب یہ سکھاتا ہے، آج غیر مسلموں کا یہ ایک وتیرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے دین سے، اپنی کتاب سے، اپنے نبی کی سنت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو بڑا ظلم ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے سزا دینے کا کیا مقصد ہوا؟ بس بند کوٹھی میں سزا دے دی جائے، سزا اس کو مل جائے گی، سزا دینا ہی اس کو مقصود ہے۔ لیکن یاد رکھیے اسلام ایک شخص کو سزا دینے کا وہ نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اسلام یہ کہتے ہیں اس کو سزا بھی دی جائے اور اوروں کے لیے عبرت بھی بنے۔ سزا برائے سزا نہیں بلکہ سزا برائے عبرت ہونی چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ والی فاطمہ ہے بنو مخزوم کی، اگر میری سگی بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدل و انصاف کا طریقہ سکھایا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ہی ایسے کیس آئے، کتنے ہی ایسے جرائم کیے گئے کہ جن کی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ ان میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ جو ہے وہ اس کا تعلق کس قوم سے ہے، آیا اس کی خدمات ہیں نہیں ہے، نہیں، حضور نے سزائیں دیں چاہے وہ جو کوئی بھی ہے۔ اور پھر آپ کے بعد جب تک مسلمان اس دنیا میں حاکم رہے انہوں نے عدل و انصاف کو قائم رکھا۔ ہر دور میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، امیر ہیں، اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے کوڑے کی سزا دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں جب ملک شام فتح ہوا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح شام کے گورنر بنا دیے گئے، تو حضرت عمر جب شام کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ دورہ کر کے جب واپس پلٹنے لگے تو آپ نے چونکہ وہاں پہ ملاحظہ کیا کہ جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں،
وہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں شام میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بت پرست بھی تھے، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ سارے ہمارے سامنے، ہم مسلمانوں کے سامنے جو بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اس طرح کی شان و شوکت ٹھاٹ باٹ نہیں ہے جس طرح کہ اس زمانے میں قیصر و کسریٰ کی ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں نجاشی بادشاہ کی ہوا کرتی تھی، خاقان کی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ساری اقوام ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو حضرت عمر نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، اے ابو عبیدہ تمہیں پتہ ہے یہ آج مشرق سے لے کر مغرب تک یہ سارے لوگ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے تابعدار ہو کے کیوں کھڑے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ یہ عزت ہمیں اسلام نے دی ہے اور اسلام کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ ہاں ان نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ اے ابو عبیدہ یاد رکھنا، جب سے جس دن تم نے یہ چھوڑ دیا نا، اسلام کا دامن چھوڑ دیا اور اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہی، اذلنا اللہ، تو یہی عزت اللہ ذلت میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ اقوام عالم ہمارے سامنے اس لیے نہیں کھڑے، اس لیے کہ ہم عدل و انصاف سے قائم لے رہے ہیں، اور عدل و انصاف کا حکم ہمیں ہماری شریعت نے دیا ہے، ہمارے اسلام نے دیا ہے، ہمارے دین نے دیا ہے، اسی لیے ہماری عزت ہے کہ ہم عدل و انصاف سے قائم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم عدل و انصاف کو چھوڑ دیں گے اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی عزت کو ذلت میں تبدیل فرما دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جب تک مسلمان پوری دنیا پہ غالب تھے، ان کی غالبیت میں اور غلبے میں بنیادی عنصر وہ عدل و انصاف تھا۔ گھر سے لے کر معاشرے تک، گھر سے لے کر پوری قوم تک ہر بندہ انصاف کا دل دادا تھا، ہر بندہ انصاف چاہتا تھا کہ انصاف ملے۔ حاکم وقت انصاف دینے کے لیے کوشش کرتا تھا، بے انصافی کے راستوں کو مسدود کیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے اپنی داخلی اور خارجی امور میں انصاف کو چھوڑ دیا، عدل کو ہم نے چھوڑ دیا، گھر سے لے کر معاشرے تک جو ہے وہ پوری قوم تک جب ہم نے انصاف کو ہاتھ سے جانے دیا تو پھر پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو کر رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنے گھر کی زندگی میں بھی عدل و انصاف سے کرنا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ ایک شخص اگر گھر کا سربراہ ہے، اس نے اپنے ماتحتوں میں انصاف قائم کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی جو ہے وہ بیوی بچوں میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے رشتہ داروں میں اس نے انصاف قائم کرنا ہے، جس کا جتنا حق ہے اس کو اپنا حق دینا ہے۔ اگر ایک شخص کسی کمپنی کا اور کسی جو ہے وہ ادارے کا سربراہ ہے، اس نے اپنے ادارے کے ماتحتوں کو اپنے عہدوں کے مطابق انصاف کے ساتھ جو ہے ان کو سب کچھ دینا ہے، انصاف قائم کرنا ہے۔ ایک شخص اگر محلے کا سربراہ ہے، اس نے اپنے محلے کے لوگوں کے اندر انصاف قائم کرنا ہے۔ ایک شخص اگر کسی صوبے کا یا کسی قوم کا، کسی ملک کا سربراہ ہے، اس نے اپنے ملک کو انصاف دینا ہے۔ ملک کے ہر طبقے کے لوگوں کو، ہر فرد کو اس نے جب تک انصاف نہیں دینا اس وقت تک وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے ان باتوں کو بھی سوچنا ہے، ان باتوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم ڈائریکٹ جو ہے براہ راست حاکم وقت پہ تو تنقید کرتے ہیں کہ بھی حاکم وقت انصاف قائم نہیں کرتا، لیکن اگر ہماری ذات پہ اگر آئے تو انسان یہ دیکھ، کیا میں انصاف قائم کرتا ہوں؟ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے 20 سے لے کر جو ہے 200 روپے تک رشوت دے کے جان چھڑا رہا ہوں، تو کیا یہ انصاف ہے؟ یقیناً یہ انصاف نہیں ہے۔ تو انسان اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے آپ کو پہلے دیکھے کہ کیا میں اپنی ذات کے ساتھ، کیا میں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں انصاف کر رہا ہوں؟ اگر نہیں کر رہا تو پہلے خود انصاف کرنا ہے، اس کے بعد پھر دیگر لوگوں کو الزام دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔